مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. انما يعمر مساجد الله، یقیناً اللہ کے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوتا ہے اور ان کا اس بات پر بھی ایمان ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کا ایک دن آنا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یقیناً یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اسلامی معاشرے میں اور بالخصوص مدینہ طیبہ کا وہ عظیم معاشرہ کہ جس کی تربیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس ماحول اور اس معاشرے میں مسجد کو بڑی عظیم حیثیت حاصل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور یہ مسجد یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگوں یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کسی بھی جگہ کے بارے میں اس طرح کی عظیم باتیں نہیں سنیں گے کہ اللہ کے گھر کی طرف انسان جب نکلتا ہے تو اٹھنے والے ہر قدم پہ اللہ گناہ کو معاف فرماتے ہیں. یہ مسجد کی ہی عظمت ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو بسا اوقات اس کا ایک اٹھنے والا قدم اللہ اس کو اتنا قیمتی بنا دیتے ہیں کہ 1 سال انسان مسلسل روزے رکھتا رہے اور 1 سال ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قیام میں عبادت میں لگا رہے. یہ اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والا ایک قدم اس سے بھی زیادہ عظیم اور قیمتی بن جایا کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا گھر مسجد ہی کی عظمت ہے کہ اس مسجد کی طرف آنے والا وہ کسی عام انسان کا مہمان نہیں ہوتا، بلکہ مسجد میں آنے والا تو خالق کائنات کا مہمان بن کے آتا ہے. مسجد میں جب انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان جب تک رب کے گھر میں رہتا ہے، نماز سے پہلے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو یا نماز کے بعد وقت مسجد میں گزارے، یہ سارا وقت رب العالمین اس کا عبادت میں لکھ دیا کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنے نورانی ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ میرا بندہ جب تک میرے گھر میں رہے گا تم نے اس کے لیے دعائیں ہی کرتے رہنا ہے. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے
اے اللہ اس بندے کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ انسان جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ دعا کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور جب تک مسجد میں رہتا ہے فرشتے بھی یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم تب علیہ، اے اللہ یہ بندہ تیرے گھر میں گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، اے اللہ اس کو معاف بھی فرما دے، اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لے۔ اور اگر انسان کچھ مزید وقت اللہ کے گھر میں گزارنے والا بن جائے اور ایک طرف اور دل کو ایک لگن لگ جائے کہ میرا وقت اللہ کے گھر میں گزرے، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے، کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے علاوہ، وہاں جن خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جب انسانیت پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، وہاں ایسے خوش نصیب جن کو اللہ کے عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ خوش نصیب انسان بھی ہوگا کہ جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، روئے زمین پہ جتنی بھی جگہ ہیں سب سے عظیم ترین جگہ اور سب سے وہ جگہ جو اللہ کو سب سے بڑھ کے محبوب ہے، فرمایا مساجدها، وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں جو رب العالمین کو اس زمین پہ سب سے زیادہ محبوب جگہ ہیں۔ وہ انسان کتنا عظیم انسان ہوگا جس کا وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے، جس کا سرمایہ رب کے گھر پہ خرچ ہوتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے رب العالمین اس کا گھر اپنی جنتوں میں بنا لیا کرتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جو ایک عارضی اور فانی زندگی ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائے کہ اس کے جانے کے بعد بھی رب العالمین اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری اور ساری فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت، ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، وہ اعمال کہ جن کا اجر بندے کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، فرمایا وہ 7 عمل ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر علما علمہ ونشر، وہ عمل جس کا اجر انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے، فرمایا وہ علم جو انسان اپنی زندگی میں کسی کو سکھا گیا، یا وہ علم جو آگے پھیلا کے چلا گیا، کسی بھی حیثیت سے دوسروں تک علم منتقل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ فرمایا جب تک یہ علم دنیا کے اندر باقی رہے گا، یہ سیکھا اور سکھایا جاتا رہے گا، رب العالمین اس کی نیکیوں کا یہ سلسلہ بھی جاری اور ساری فرمائیں گے۔ فرمایا دوسرا عمل ولدا صالحا ترکا، انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے گیا، بیٹا اسے نمازی بنا گیا، قرآن پڑھنے والا، دعائیں کرنے والا، اللہ کی عبادت میں جس کا دل لگتا ہے، ایسی تربیت کر کے گیا، نیک اولاد۔ فرمایا یہ بھی انسان کی اجر مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کا سلسلہ پہنچتا رہتا ہے اور یہ اجر کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ فرمایا تیسرا عمل، فرمایا مصحفا ورثا، انسان نے قرآن مجید مصحف اسے کسی کو وراثت میں چھوڑ کے گیا، کسی کو اس کا وارث بنا گیا۔ اور ایک دور تھا کہ جب قرآن مجید کی طباعت اس انداز میں نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، بڑی مشقت ہوا کرتی تھی، اور کسی کو کوئی مصحف دے دینا گویا کہ ایک بہت بڑی نیکی تھی۔ اور آج بھی ایسے ہے، رب نے وسائل دیے ہیں، آسانی دیے ہیں، انسان اپنے سرمایے میں سے کوئی ایسا سلسلہ بنائے، قرآن مجید کا تحفہ کسی ایسی جگہ پر
جہاں پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، رب العالمین جب تک وہ قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا، اس انسان کو جس نے یہ مصحف پہنچایا کسی تک، رب العالمین اس کے لیے وہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ فرمایا چوتھا عمل، او مسجدن بناہ، کوئی انسان مسجد بنا کے چلا گیا، اور دوسری روایت میں یہ لفظ ہے مسجد بڑی بنا کے گیا یا چھوٹی بنا کے گیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہاں تک لفظ ہے کہ جہاں کبوتری انڈا دیتی ہے اتنی مقدار، یعنی ایک اینٹ کی مقدار، اس کو اللہ نے ہمت اور توفیق دی، اتنی ہی طاقت تھی، اتنا اللہ کے گھر کے اندر اس نے حصہ شامل فرمایا۔ رب العالمین اس انسان کا بھی اجر، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، جب تک وہاں رب کی عبادت ہوتی رہے گی، اس کے لیے انسان کے لیے رب العالمین کی طرف سے یہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رب العالمین توفیق بخشے۔ فرمایا پانچواں عمل، او بیتن لابن السبیل بناہ، کوئی مسافر خانہ بنا کے چلا گیا، جہاں مسافر آتے ہیں اور آ کے کچھ وقت وہاں ٹھہرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے کوئی آسانی کا راستہ بنا کے چلا گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اجر اس تک پہنچتا رہے گا۔ اور فرمایا او نہرن اجراہ، چھٹا عمل، انسان کہیں پانی کا بندوبست کر گیا، کہیں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، لوگوں کے لیے کنواں کھدوا دیا، نلکا لگا دیا، یا کوئی پانی کا انتظام جہاں لوگوں کو ضرورت تھی، اور اس نے اپنے حلال کمائی سے وہ لوگوں کی وہ ضرورت پوری کر دی۔ فرمایا اس کے مرنے کے بعد بھی رب العالمین اس کا اجر اس تک پہنچاتے رہیں گے۔ ساتواں عمل، او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، فرمایا کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں جو مال اپنی صحت کی حالت میں، زندگی اور تندرستی کے عالم میں انسان وہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگا کے چلا گیا، کسی بھی ایسی جگہ پر جو صدقہ جاریہ کی صورت ہے، فرمایا جب تک اس کا وہ سلسلہ نیکی کا باقی رہے گا، رب العالمین اس کے لیے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ نیکیوں کا اس تک پہنچاتے رہیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد کے حوالے سے خاص طور پر، اور آج کے خطبہ جمعہ میں اسی چیز کو ہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ مسجد کا کام ہے یہاں صرف خطبہ جمعہ ہو، نماز ہو، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تعلیم ہو، بس اس حد تک یہی مسجد کا کام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے آج ہم نے مسجد سے منہ موڑا، مسجد سے تعلق توڑا، اللہ کے گھر سے اعراض کیا، اور ذلت اور پستی امت مسلمہ کا مقدر بنی۔ جب انہوں نے مسجد کو وہ مقام دیا تھا، مسجد والوں کو عزت دی تھی، جن کا مسجد سے تعلق تھا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان سے اپنے فیصلے، ان سے مشورے، ان سے رہنمائی، مسجد کے اندر ان کی خوشی اور غمیاں طے پاتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر رب کی طرف سے رحمتیں بھی برستی تھیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے برکتیں بھی نازل ہوا کرتی تھیں۔ لیکن جب ہم نے اللہ کے گھر سے تعلق کو کمزور کیا، پیارے بھائیوں، رب العالمین کی رحمت بھی ہم سے روٹھ گئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مساجد کو کائنات کے امام نے بنانے کا حکم دیا، وہاں مساجد کی صفائی کا خاص طور پر اہتمام فرمایا۔ اللہ کے نبی کا آرڈر کہ مسجدوں کو صاف رکھا جائے، وَأَن تُطَيَّبْ، اور مسجدوں کو خوشبو لگائی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ مسجد کے اندر غلاظت ڈالنا اور مسجد کے اندر کوئی ایسی جگہ پہ نجاست پھینک دینا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو جس نے مسجد کے اندر تھوک دیا تھا قبلے کی جانب، مسجد کی دیوار پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امامت سے معزول کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود نماز کی حالت میں اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو آگے بڑھ کے حالت نماز کے اندر اللہ کے رسول نے مسجد کی دیوار کو صاف کیا، نماز کی حالت کے اندر مسجد کو صاف کرنا۔ آج ہم نے کہا یہ تو خادم کا کام ہے،
میرے پیارے بھائیوں ٹھیک ہے اللہ اسے عزت اور برکت ضرور دے گا، لیکن محرومی تو میری اور آپ کی ہے۔ ایک تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکنا، محمد مصطفیٰ نے تو یہ فرمایا تھا میری امت کے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، اور اس میں نے وہ تنکا بھی دیکھا جو کسی نے مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا، اللہ نے وہ بھی اس کی نیکیوں کے اندر یہ درج کیا ہوا اور لکھا ہوا تھا۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے، اور یہ فخر کس بات پہ ہوگا؟ فرمایا کہ مسجد کو نقش و نگار، مسجد کو خوبصورت بنانے پہ سارا زور، کہ مسجد خوبصورت بن جائے۔ پیارے بھائیوں، ہاں ضرورت کی حد تک جو چیز ضرورت ہے وہ ضرور پوری کی جائے، لیکن سارا سرمایہ اسی پہ خرچ کرنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فرمایا مسجدوں میں نقش و نگار کہ حتیٰ کہ انسان نماز میں کھڑا ہو اور فتنے میں مبتلا ہو جائے، توجہ ہی نماز کی طرف نہ رہے، ان نقش و نگار کی طرف اور حسن و جمال اور خوبصورتی کی طرف۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جس طرح یہودیوں نے اپنے معبد خانوں کو مزین کیا، نقش و نگار اور اس کے اندر یہ سلسلے پیدا کر دیے، تم بھی مساجد میں ایسا کرنے لگ جاؤ گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اسی لیے کہا تھا کہ مسجد بناؤ، ضرور بناؤ جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچائے، بارش سے بچائے، لیکن مسجد کو نقش و نگار کرنا سیدنا فاروق اعظم نے باقاعدہ اس سے منع کیا تھا۔ اصل مسجد کی آباد کاری اس بات کا نام نہیں کہ مسجد پہ آپ محراب کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا دیں کہ مسجد میں آنے والا نماز کی طرف اس کی توجہ کم ہو اور محراب کو دیکھنا اس کو زیادہ پسند ہو۔ مسجد کی دیواروں کو اتنا مزین کر دیا جائے کہ رب کے گھر میں کیا داخل ہوئے، کسی ایسی جگہ میں آ گئے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کس کس طرف سے وہ روشنیاں اور لائٹنگ اور توجہ اور وہ شیشے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کی آباد کاری قرار نہیں دیا۔ مسجد کی حقیقی آباد کاری کیا ہے کہ مسجد کے اندر درس و دروس بھی ہوں، خطبات جمعہ بھی ہوں، ترجمہ قرآن بھی ہو، حدیث اور فقہ کا دروس بھی ہوں۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، جہاں نہیں ہوتا اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں، فلاحی ریاست جو ایک امن کا گہوارہ بنی، وہ ریاست لوگوں کے لیے وہاں مسجد کا کیا وقار تھا، کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم چند مثالیں پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر آنے والے جتنے مہمان ہوتے تھے، ان مہمانوں کو اللہ کے گھر مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ مسجد نبوی کو دار الضیافہ تھا۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان اپنے علاقے سے اللہ کے نبی کے پاس آئے، 20 دن تک ہمارا قیام رہا اور 20 دن تک ہم مسجد میں ہی رہے۔ ہماری ضیافت، مہمان نوازی سب کچھ مسجد میں ہوتا ہے، صرف جسمانی غذا نہیں بلکہ مسجد کے اندر ہمیں ساتھ روحانی غذا بھی ملتی، تعلیم، تربیت، دعوت۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن ان صحابہ کرام کو مسجد میں رکھ کے وہاں ان کی مہمان نوازی، وہاں ضیافت، اور 20 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ اور جو کچھ یہاں سیکھ چکے ہو واپس جا کے اپنی قوم اور قبیلے کو سکھاؤ۔ اور انہی کو کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جا کے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے 20 دن میں محمد کو یہاں مسجد میں تم نے نماز پڑھتے دیکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے وفد آتے تھے، مختلف قبائل کے وفود آتے اور ان کے لیے ان کا استقبال مسجد نبوی میں ہوتا ہے، اور ان کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت کا اہتمام مسجد نبوی میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد تھی وہ بیت المال بھی تھا۔ مسلمانوں کی مسجدوں میں اس وقت بھی از حد ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہر مسجد کے اندر بیت المال کا نظام ہو، جہاں سے غرباء، فقراء، یتیم، بیوہ عورتیں
مساکین. اور میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں، معاشرے کے اندر بہت سارے جرائم اس وقت جنم لیتے ہیں جب لوگوں کی ضرورتیں بھی بسا اوقات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، جب انہیں کچھ نظر نہیں آتا پھر وہ جرائم پیشہ بنتے ہیں اور پھر وہ معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. کتنے ایسے لاوارث بچے، یتیم بچے جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، جن کی صحیح تربیت اور رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے جب وہ غلط کاموں میں پڑتے ہیں پھر وہ ایک نہیں 20 لوگوں کے بگاڑ کا وہ سبب بنتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں صدقہ خیرات کے علاوہ جتنا بھی مال آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس کہتے ہیں بحرین سے اللہ کے نبی کی مسجد میں مال غنیمت پہنچا ہے، اور اتنا مال سیدنا انس کہتے ہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین سے مال پہنچا ہے اور بڑی زیادہ مقدار میں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انصروہ فی المسجد، جاؤ اور مسجد کے صحن کے اندر سارا مال پھیلا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، مال کے ڈھیروں کے پاس پہنچے، جس نے جو طلب کیا آپ اسے دیتے گئے. سیدنا عباس بھی آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر میں قیدی بن کے آیا تھا، مسلمان نہیں تھا، میں نے اپنا فدیہ دے کے اپنی جان بخشوائی تھی، اور میں نے عقیل سیدنا علی کے بھائی اس کا بھی فدیہ دیا تھا، لہذا میرا وہ مال مجھے واپس کیا جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں سے لے لو جتنا لے سکتے ہو. چادر پھیلا دی سیدنا عباس نے، ڈالنا شروع کر دیا اور ایک بڑی گٹھڑی باندھی، اب اٹھائی نہیں جا رہی. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کسی کو کہو مجھے اٹھوا دیں، آپ خود اٹھوا دیں. اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں نہیں خود ہی اٹھانا ہے. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں وہ سارا مال تقسیم کیا. سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے رسول وہاں سے اس وقت اٹھے جب ایک درہم بھی باقی نہ رہا، آپ نے سب تقسیم کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی مال غنیمت بھجوایا، مسجد نبوی میں پہنچا. انصار کو خبر ملی جو مدینے کے باہر عوالی مدینہ میں آباد تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس مال پہنچا ہے بحرین سے، ابو عبیدہ لے کے آئے ہیں. تو یہ سارے لوگ نماز فجر میں ہی پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور مسکرا دیے. فرمایا میرے صحابہ لگتا ہے تمہیں بحرین سے آنے والے مال کی خبر پہنچ گئی ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، تربیت کا یہ انداز تھا، واللہ من فقر اخشى علیکم، میرے صحابہ یاد رکھو اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب اور کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال نہیں رہے گا، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها، کہ تمہارے لیے دنیا اتنی کشادہ کر دی جائے، اتنی فراخ کر دی جائے، دنیا کی دولتیں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، اور پھر تم اس دولت میں اتنے مگن اور مست ہو جاؤ کہ اپنے رب سے دور ہونا شروع ہو جاؤ اور اس مال کو سب کچھ سمجھ نہ بیٹھو. اس چیز کا مجھے زیادہ ڈر ہے، اس چیز کا مجھے کوئی ڈر نہیں کہ تم فقیر اور کنگال ہو جاؤ. پیارے بھائیو، بیت المال مسجد نبوی کے اندر جو مال آتا وہاں آتا اور وہاں سے تقسیم ہوتا ہے، وہاں سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی. گویا کہ مسجد نبوی وہ مہمان نوازی کا گھر بھی تھا، دار و ضیافہ بھی، بیت المال بھی وہاں قائم، وہاں سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی. آج مسلمانوں کو تو شاید یہ شعور نہ رہا کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے، لیکن غیر مسلم ادارے انہوں نے یہ سلسلے ضرور اپنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، آپ کے دعوت اور تبلیغ کے انداز اور طریقہ کار کو دیکھا، اور پھر انہوں نے یہ سلسلے اختیار کیے. پیارے بھائیوں، آج ہمارے ہاں تو شاید کسی مسجد میں ایسا ہوتا ہو، کوئی ایسا شخص جس کا گھر نہ ہو، اس کو مسجد کے اندر رہائش دے دی جائے کہ مسجد کے اندر تم رہ سکتے ہو، جس کے بیوی بچے نہیں ہیں،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے صحابہ جن کا گھر نہیں ہوتا تھا، جن کی بیوی نہیں ہوتی تھی، بچے نہیں ہوتے تھے، ان سب کا قیام گاہ وہ مسجد نبوی ہوا کرتے تھے، سب وہی آرام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جن کا گھر سب کچھ مسجد نبوی تھا، ہر وقت انہوں نے مسجد کے اندر ہی رہنا ہے، اور غربت ان کی ایسی تھی کہ بسا اوقات کسی کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، جسم ڈھانپنے کے لیے تو چادریں نہیں ہوتی تھی، یا نیچے باندھنے کے لیے ازار ہے تو اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں، اوپر والی چادر ہے تو نیچے ازار کوئی نہیں، اس قدر کیفیت تھی ان کی، لیکن وہ رہتے مسجد نبوی کے اندر۔ اور آج بھی وہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا، وہ مسجد کے اندر وہ نشان موجود ہے، وہ جگہ روضہ رسول کے پاس جہاں اصحاب صفہ مسجد نبوی میں قیام کیا کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ احادیث سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی صحابی کی گھر میں کچھ ناراضگی ہو جاتی، اپنی بیوی کے ساتھ، گھر میں بچوں کے ساتھ، تو وہ کہاں جاتے تھے؟ اللہ کے گھر میں آ کے آرام، مسجد نبوی میں آ کے ڈیرا جما لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کی آپس میں کچھ ناراضگی بن گئی، اللہ کے رسول گھر گئے، بیٹی سے پوچھا علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ان کے ساتھ کچھ ناراضگی ہوئی اور گھر سے چلے گئے۔ تو سیدنا علی نے کس جگہ کا رخ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا علی المرتضیٰ اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں جا کے لیٹے ہوئے ہیں، چادر اوپر لی ہوئی ہے اور سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچے، دیکھا علی کے کندھے سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور ریت اور مٹی جو مسجد نبوی کے اندر تھی وہ کندھوں پہ لگ رہی ہے۔ آپ محبت سے فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ وہاں سے سیدنا علی کو اٹھایا اور ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ سلو کروائی۔ معلوم یہ ہوا کسی کا کوئی مسئلہ بنتا تھا تو اللہ کے گھر میں آتا تھا کہ رحمت سو یہاں سے ملے گی۔ حتیٰ کہ وہ جوان صحابہ کرام، آج جوان راتیں کہاں بسر کرتے ہیں؟ گھر میں تو نہیں، تو ایسی جگہوں پہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی جو انسان کی عزت کو بھی لے جاتی ہے، مال بھی لے جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اخلاقیات کا بگاڑ۔ مسجد نبوی میں ان صحابہ کا بھی ڈیرا ہوتا تھا جن کا والدین کا تو گھر ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی، یہ جوان ہے۔ مدینے کے اندر سیدنا عمر کا گھر تھا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے، انہ کان ینام وهو شاب اعزب لا اہل له فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن عمر کہاں سوتے تھے؟ رات کو اللہ کے نبی کی مسجد میں سویا کرتے تھے، کیونکہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ جوان تھے اور کنوارے تھے، تو ان کا ڈیرا اللہ کے نبی کی مسجد میں ہوا کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا جوان جو باہر سے کہیں سے آیا یا اس کا گھر نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے گھر میں رات گزارنا چاہتا ہے تو اس کو یہ انتظام مسجد میں ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ اہتمام اور مسجد کے اندر یہ سہولت موجود ہو۔ کم از کم اس کی رات اور سکون گزرے گی، بے حیائی سے بچے گا، عزت محفوظ رہے گی، اس کے مال محفوظ رہے گا، اور اللہ کے گھر میں کم از کم بر وقت نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، وہ جہادی ٹریننگ اور تربیت گاہ بھی ہوا کرتی تھی۔ جتنے صحابہ کرام ان کو جو جہادی تربیت دی جاتی، ٹریننگ دی جاتی، تیر اندازی سکھائی جاتی، تلوار چلانے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، وہ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، دیکھا کہ صحابہ کرام تیر اندازی کر رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارمو بنی اسماعیل، کہ سب تیر پھینکو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک گروپ کے ساتھ آپ شامل ہو گئے کہ چلو تیر پھینکو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسروں نے ہاتھ روک لیے کہ یا رسول اللہ جب آپ ان کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مقابلہ جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ یہ مسجد نبوی میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے ایک دن اللہ کے رسول گھر سے نکلے، دیکھا مسجد نبوی کے صحن کے اندر حبشہ کے لوگ وہ کھیل رہے ہیں نیزوں کے ساتھ، برچھیوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، اور یہ صرف کھیل نہیں تھا بلکہ باقاعدہ کافروں کے خلاف
ایک قوت اور طاقت کو تیار کرنا تھا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کی یہ کیفیت، یہ کھیل، یہ ان کی جہادی تربیت اور ٹریننگ اور مسجد نبوی کے فریم کے اندر یہ سب کچھ اللہ کے رسول مجھے دکھاتے رہے اور میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ سب کچھ دیکھتی رہی. میرے پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی بیماروں کے لیے مستشفیٰ، ہاسپٹل، ڈسپنسری، یہ مسجد نبوی کا حصہ تھا. بیمار کا خیمہ مسجد میں لگایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہر آنے والا اس کی تیمارداری بھی کر سکے، اس کا حال احوال بھی پوچھا جا سکے اور اس کی وقتی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق کے موقع پہ جب تیر لگا زخمی ہو گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کا گھر موجود تھا، حالانکہ فرمایا سعد کا خیمہ مسجد میں لگاؤ تاکہ یہاں قریب سے اس کی تیمارداری بھی کی جا سکے اور اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکے. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مسجد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر باقاعدہ یہ عنوان قائم کرتے ہیں، باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم. بیماروں کے لیے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا تاکہ ان کی یہاں ضرورت پوری ہو سکے. بنو غفار قبیلے کا خیمہ تھا مسجد نبوی کے اندر. پیارے بھائیوں، آج شاید مسلمانوں کو تو یہ شعور نہ رہا. میں نے ان آنکھوں سے عیسائیوں کے اس ملک کے اندر، آپ کبھی جا کے دیکھیں جہاں بھی ان کا گرجا ہوگا، اس گرجے کے ساتھ دو چیزیں آپ کو ضرور نظر آئیں گی. ایک ساتھ سکول ہوگا، پرائمری تعلیم فری شوق علم کے نام سے، اور دوسرا ساتھ ڈسپنسری ہوگی بیماروں کے علاج کے لیے، اور وہاں لکھا ہوگا مسلمانوں کا عقیدہ اس کے خلاف اور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یسوع مسیح نے تمام بیماروں کو شفا دی، یسوع مسیح نے ہی تمام بیماروں کو شفا دی. وہ ساتھ عقیدہ پڑھاتے ہیں. ان کا صرف گرجا نہیں ہوتا، گرجے کے ساتھ چھوٹی پنیری کی سوچ بدلنے کے لیے تعلیم، سکول سسٹم، فری تعلیم اور سہولیات. مسلمان تو اس کو کاروبار کی شکل میں لیتے ہیں نا. جس بندے کا کوئی کاروبار نہیں، چلو بھائی اسکول کھول لیتے ہیں، کاروبار ہے، کمائی کا ذریعہ ہے. یہ کوئی سوچ نہیں کہ ان کے اندر دین کا رنگ بھی بھرنا ہے، ان کو مسلمان بھی بنانا ہے، ان کو اللہ کا بندہ بھی بنانا ہے. ان کو یہ سوچ اور فکر بھی دینی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. بس یہی ایک ہرس اور ہوس، مال کی لالچ میں ڈوبے ہوئے، اور ادھر دوسرے لوگ وہ اپنے پاس سے فیسیں بھی کم بلکہ سہولیات زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں. وہاں سے پڑھنے والا بچہ وہ اگر مسلمان سے عیسائی نہ بھی ہو تو کم از کم اس لیول پہ ضرور آ جاتا ہے کہ عیسائی اور مسلمان میں فرق کوئی نہیں ہوتا ہے. سارے ہی انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں. کل معاشرے کے اندر آ کے وہ اسلام کے ساتھ کیا محبت کرے گا. اور دوسرا بیماروں کے لیے باقاعدہ علاج اور فری علاج. ہمارے تو ہاں جس کسی کا پرائیویٹ سسٹم ہے وہاں بھی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کا خون اور پسینے کی کمائی کو کیسے چوسنا ہے، ایسے ناجائز طریقوں کے ساتھ. اللہ یہ کہ جس کو اللہ نے خوف اور ڈر دیا ہے، وگرنہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ میں نے اپنے ہاسپٹل میں ٹیسٹ لیبارٹری سسٹم کھولا ہوا ہے، لہذا ٹیسٹ آپ نے کروانے ہی کروانے ہیں، اور کسی دوسرے کا ٹیسٹ مجھے قبول بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں. ایسے ہی آپریشن پہ آپریشن، لالچ اور طمع. فتنۃ امتی المال. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ یہ مال ہوگا. مال کی وجہ سے لوگ عقیدہ بھی بیچیں گے، ایمان کے سودے بھی کریں گے اور رشتہ داریوں کو بھی توڑیں گے. اللہ رب العزت کی بغاوت بھی کریں گے، دن رات جرائم کریں گے اس مال کی خاطر. عیسائی مشنری ادارے یہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح مرزائیوں کے یہی سوچ ہے. قادیانی پوری سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اور باقاعدہ ان کے ایسے ادارے. ابھی میں پچھلے ایک ہفتہ پہلے وہاں ربوے کی طرف چناب نگر وہاں ایک پروگرام تھا. اللہ کی قسم مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ یہاں ایک پوری کالونی تھی مسلمانوں کی، پوری کالونی مسلمانوں کی تھی.
اور اس وقت پوری کی پوری کالونی وہ قادیانی ہو چکی ہے، ایک گھر بھی مسلمان نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں، ان کی اولادوں کو تعلیم بھی دلواتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچاتے ہیں، اور اپنے خرچے پر ان کے گھر میں چولہے تک وہ اپنے پیسوں سے جلواتے ہیں، ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور جب ایک غریب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے کہ مسجد والوں کو تو شعور ہی کوئی نہیں کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے اور اپنی نسلوں کے لیے بیلنس اور پراپرٹیاں کیسے اکٹھی کرنی ہے، یہ تو شعور ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا تیرا نہیں ہے، تیرا وہی ہے جو تو اپنے جسم پہ لگا کے چلا گیا یا کھا کے چلا گیا یا پھر اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے کے چلا گیا، تیرا صرف وہ ہے، باقی تو بعد والے ورثاء کا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا ابھی باپ کی میت پڑی ہے، اسے قبر میں اتارا نہیں گیا، اور بیٹے باپ کی پراپرٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، سر پھاڑے جا رہے ہیں جائیداد کی تقسیم کے لیے۔ کسی کو یہ ہوش نہیں کہ ابھی تو باپ کو دفن نہیں کیا۔ یہ اولاد اور انسان اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ سوچے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر ہی جس کسی کا کوئی جرم ہوتا ہے اسے قید کرنا ہوتا ہے تو مسجد نبوی میں باندھا جاتا ہے۔ کیوں؟ دو مقصد۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہر نماز پہ لوگوں کو پتہ چلے گا یہ مجرم بندہ ہوا ہے، اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 20 سال تک ایک شخص جیل میں پڑا ہوا ہے، 20 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ یہ بالکل بری تھا، اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، لہذا اس کو بری کیا جاتا ہے۔ اس کی 20 سال کی زندگی آپ نے داؤ پہ لگا دی۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون رب کے ہاں جواب دہ ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر باندھتے، ہر نماز کے وقت لوگ دیکھیں کہ یہ مجرم بندہ ہوا ہے، فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے۔ اور دوسرا، مسجد کے اندر جب وہ قیدی وہاں ہوگا کم از کم اللہ کا دین تو سنے گا، دین کی بات تو سنے گا، اور باقاعدہ اس کے نتائج سامنے آتے۔ سمامہ دشمن بن کے آیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3 دن مسجد نبوی میں بنا رہا، 3 دن کے بعد آپ نے کہا چھوڑ دو سمامہ کو، لیکن 3 دنوں کے اندر اس نے جو مسجد کا ماحول دیکھا، اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھا مسلمانوں کے، اور اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھا، 3 دن کے بعد قید سے آزاد ہوا، لیکن کہا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بنتا ہوں۔ یہ اثرات تھے مسجد کے۔ مسلمانوں کے فیصلے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، عدالت اللہ کے رسول مسجد نبوی میں قائم کرتے۔ انسان کو پتہ بھی ہو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، فیصلہ تو صحیح کروں۔ آج عدالتوں کے اندر الا ماشاء اللہ وکالت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جھوٹے کو سچا کر کے بنانا ہے۔ جس مقدمے کا پتہ ہے یہ جھوٹ ہے، کہتا ہے پیسے جتنے زیادہ دو گے وہی، یعنی پیسوں کی گیم ہے، مال کی دوڑ ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہی سچا وہاں ثابت ہو جائے گا۔ اپنی رشوت کے بل بولتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کی عدالتوں کا سسٹم یہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی حضرت اور کعب بن مالک کا جھگڑا ہے قرض کا، آپ نے فیصلہ مسجد نبوی میں سنایا۔ رب العالمین ہمیں مسجد کا وہ مقام اور وہ وقار جو اس فلاحی ریاست میں ہوتا تھا، مدینے کی اسلامی ریاست میں جو مسجد کا مقام تھا، اللہ ہمیں وہ مقام اور وہ وقار اللہ بحال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے آج مسجد اور مدرسہ اور مولوی اسے تو گالی بنا دیا گیا، جس کو گالی دینی ہو اس کو مولوی کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو اللہ کے نبیوں کی وراثت تھی، یہ تو وہ وراثت تھی جو سب سے عظیم وراثت تھی۔ آج ہر انسان اپنے بیٹے کے بارے میں یہ تو سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور بننا چاہیے، میرا بیٹا فلاں انجینئر بننا چاہیے۔ معاشرے کی یہ سب بھی ضرورتیں ہیں، لیکن جو مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں،
کیا ان کو بھی کبھی یہ شعور آیا کہ میرا بیٹا بھی مسجد اور مصلی کا وارث بنے، میرا بیٹا اللہ کے نبی والے مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن مجید پڑھ کے لوگوں کو سنائے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو ان لوگوں کا حشر کیا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، میرا بیٹا تو اس طرح کا سلوک برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کل جواب دہی سب کی رب کے ہاں ہونی ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے یہ کہا تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میری قوم اور امت کے لوگوں، تم سب کے سب بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے کہ تم سب کے سب اس وجہ سے بہترین امت ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ فریضہ پوری امت کا ہے، یہ کسی خاص فرد یا خاص طبقے یا چند گنے چنے افراد کا نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر کے ساتھ محبت اس انداز میں کریں کہ جس طرح مسجد نبوی کے اندر، چلو جو کام ہم نہیں کر سکتے، عدالت مسجد میں نہیں لگا سکتے، جہادی ٹریننگیں اور تربیتیں نہیں دے سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ مسجد کے ساتھ ڈسپینسری بنانی چاہیے، مسجد کے اندر بیت المال کا سسٹم ہونا چاہیے، مسافروں کے لیے یہاں کھانا، ضیافت اور ان کی رہائش کا انتظام، تاکہ لوگوں کی ضرورتیں، بنیادی یہ پریشانیوں کی یہاں حل اور راحت ملے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا، اور بعض ملکوں کے اندر مسلمانوں نے، اللہ نے ہمت دی کہ ایک مسجد کے ساتھ ایک کمرہ مختص کیا کہ جس انسان کے گھر میں کوئی چیز اس کی ضرورت سے زائد پڑی ہے، اب سردیوں کا موسم آیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں 10 جیکٹیں پڑی ہوئی ہیں، ممکن ہے باری نہ آئے پہننے کی، کتنے سوٹ اور بکسے اور پتہ نہیں کیا سیب بھری ہوئی۔ یہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، مسجد کے اندر کوئی ایسی جگہ مختص ہو کہ آپ کی ضرورت سے جو زائد سامان ہے آپ کے گھر کے اندر وہ مسجد میں لا کے رکھیں، تاکہ یہاں سے کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بھی وہاں سے آ کے بلا جھجک اسے پتا ہو یہاں سے میری عزت نفس بھی قائم رہے گی، عزت بھی مجروح نہیں ہوگی اور ضرورت بھی پوری ہوگی، لوگ اللہ کے دین کی طرف آئیں گے۔ رب العالمین توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا